يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ یہاں آ کے بڑے خوشی ہوئی کہ یہ علاقہ جو ہے جی پٹیا اپوزیلا غوثیہ کمیٹی مسئلہ حل ہو گیا کہ میں مشکور ہوں کہ آج ان کی یہاں پہ اتنا بڑا اجتماع ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ پورا پنڈال بھی بھرا ہے، یہ سارا آپ کے دور دور تک ہمارے بھائی حاضر ہیں اور ہمارے کمشنر صاحب بھی ہیں، ہمارے میئر صاحب بھی تشریف لائے ہیں، ہمارے دیگر یہاں کے معززین چیئرمین حضرات سب تشریف لائے ہیں اور آج ہم سب یہاں پہ جمع ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ ہم یہاں پہ سب جمع ہیں اور یہ غوثیہ کمیٹی جو پٹیا کی غوثیہ کمیٹی ہے انہوں نے یہ اہتمام کیا ہے۔ اتنے بڑے تعداد میں ہمارے بھائی جمع ہوئے ہیں تو ہمارا غوثیہ کمیٹی دکن جلا ان کے زیر اہتمام یہ ہو رہا ہے اور مجھے بڑا اللہ کا شکر ہے کہ یہاں بنگلہ دیش میں یہاں خصوصاً اس چٹاگانگ اور اس پورے علاقے پہ ہمیشہ اولیاء اللہ کی نظر رہی ہے اور آپ اس چیز کو دیکھیں کہ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے تبلیغ کا سلسلہ پوری دنیا میں آپ نے تبلیغ فرمائی اور ہر جگہ جا کے وہاں کے لوگ، وہاں کے جو باشندے تھے ان سب کو ایک نباض کی طرح، آپ کا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ نبض دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ پوٹینشل ہے نہیں ہے، تو ماشاءاللہ آپ نے اپنے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے آپ کا جو پروگرام آپ کے ذہن میں تھا کہ اس پروگرام کو آگے بڑھانا ہے تو اس کے لیے آپ نے بنگال کی سرزمین کو چنا، ورنہ آپ دنیا کے مختلف ممالک میں آپ نے تبلیغ دین کا کام کیا، لیکن جن عظیم مقاصد کو حاصل کرنا تھا ان عظیم مقاصد کے حصول کے لیے ضرورت تھی کہ جتنا بڑا مقصد ہوتا ہے اس کے لیے بڑی تکڑی شخصیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنا بڑا آپ کا مشن ہوتا ہے، جتنا بڑا آپ کا ٹارگٹ ہوتا ہے، اس ٹارگٹ کے مطابق اتنا جذبہ رکھنے والوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ جذبہ جو ہے اب یہاں آ کے تھوڑی سی مجھے وہ ہو جاتی ہے کہ
جذبہ تو تھا، اس جذبے کو اٹھانے کے لیے وہ کون سا وقت تھا، وہ کون سا لمحہ تھا کہ آپ کی نظر بنگالیوں پہ پڑی اور جو مشن، جو کام دین کے لیے آپ کرنا چاہتے تھے، اس کام کو کرنے کے لیے آپ نے آواز دی اور بنگال کے غیور عاشقان رسول نے آپ کی آواز پہ لبیک کہا۔ جامعہ کی بنیاد، جامعہ احمدیہ سنیہ انجمن کی بنیاد، وہاں سے آپ نے کام شروع کیا، اور الحمدللہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جامعہ تو ایک یونیورسٹی کے لیول تک پہنچ رہا ہے۔ بنگلہ دیش کے کونے کونے میں آپ کے ادارے بھی موجود ہیں، اور آپ کے چاہنے والے، آپ کے قدم سے قدم ملانے والے اور آپ کے مشن کو آگے بڑھانے والے بھی اللہ کے فضل سے موجود ہیں۔ تو ساتھیوں، ہم پہ ایک تو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ کتنی قومیں ہیں جو رہنمائی کے لیے ترس رہی ہیں، ان کو رہنمائی نہیں ملتی، رہبری نہیں ملتی، کسی ولی کامل کا دست شفقت انہیں میسر نہیں ہوتا، اور یہ کرنا چاہتے ہیں، بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، دین کے خدمت کا جذبہ بھی ہو، لیکن رہنمائی نہ ہو تو پھر بھی کام نہیں پڑتا۔ تو اب ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہماری رہنمائی ایک ولی کامل سید احمد شاہ سریکوٹی رحمت اللہ علیہ، ان کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اور ان کی رہنمائی میں ماشاءاللہ آپ کی زبان سے جو بھی بات نکلی، جو بھی آپ نے جامعہ کا فرمایا، مریدین نے لبیک کہہ دیا۔ آپ نے کہا کہ دین کے پھیلاؤ کے لیے جہاں میرے مریدین میں اگر 2-4 بھی ہیں استطاعت نہیں رکھتے، کسی درخت کے نیچے قال اللہ قال رسول اللہ کا کام شروع کر دو، اللہ کرے گا وہ ادارہ بن جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جامعہ کا کام بھی، میں وہ تصویریں دیکھ رہا تھا کہ پرانی تصویریں ہیں، بمبو ہیں، ان کے اوپر وہ گھاس ہے، کام وہاں سے شروع ہوا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جامعہ جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک مثال بن کے سامنے ابھر رہا ہے۔ اور اسی طرح آپ جہاں جہاں جائیں گے، مریدین نے اپنے مرشد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ جہاں اگر کچھ بھی نہیں، کسی درخت کے نیچے اگر وہ نہیں تو کہیں کچے مکان کے نیچے، کہیں پہ گھاس ڈال کے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کا اس تبلیغ کا سلسلہ، دین کے پھیلاؤ کا سلسلہ، علم حاصل کرنے کا، علم پھیلانے کا، قرآن کا درس، حدیث کو، علم کو پھیلانے کا کام شروع کر دو۔ تو میرے ساتھیوں، آج اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ جہاں سینکڑوں مدارس، سینکڑوں تعلیمی ادارے
جہاں علم حاصل کر رہے ہیں وہاں آپ کی غوثیہ کمیٹیز ان کے ذریعے سے روحانیت کا کام ہو رہا ہے. روحانیت کو مضبوط کرنے اور دعوت الخیر کا ایک کام آپ کے سپرد کر دیا گیا ہے. اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ آپ کے اندر یہ پوٹینشل ہے, یہ پوٹینشل موجود ہے, کام کرنے کی صلاحیت ہے, جذبہ ہے. اور یہی جذبہ ہے کہ آج الحمدللہ ہم پورے بنگلہ دیش میں ہمارے بھائی ہزاروں کمیٹیز جو ہیں وہ بن چکی ہیں, ہزاروں دعوت الخیر کے مراکز جو ہیں وہ انہوں نے اپنا کام شروع کیا ہے, اور وہ دنیا میں دین کا کام کر رہے ہیں. اور جو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا تعلق صوفیاء کے ساتھ ہے. سلسلہ میں آپ دیکھیں کہ سلسلہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتے ہوئے خواجہ عبد الرحمن چودھری, سید احمد شاہ, طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ, یہ پورا اگر سلسلہ آپ دیکھیں تو اس میں اپنے وقت کے غوث, قطب, ولی, ان حضرات کی وہ سلسلے کا تسلسل جو ہے وہ ان حضرات کے ساتھ ملتا ہے. تو ہمارے لیے تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم جس سلسلے میں شامل ہو رہے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ سلسلہ کڑیاں ہیں, ہم کڑی سے کڑی ملاتے ہیں, یہ پکڑ لیتے ہیں چادر پلو پکڑ کے, اور ہم یہ آج ہم اس ہاتھ میں پکڑتے ہیں, اسی ہاتھ کو آگے سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ, طاہر شاہ صاحب نے, طاہر شاہ سے پہلے طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے, اس سے پہلے سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ, اس سے جا کے اس کا واسطہ خواجہ عبد الرحمن چودھری, پھر چلتے 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 شیخ عبد القادر جیلانی سے ہوتے ہوئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ سلسلہ ہمارا پہنچتا ہے. تو جو ساتھی سلسلے میں داخل ہو چکے ہیں وہ بڑے خوش قسمت ہیں, لیکن جو ساتھی آپ سلسلہ میں داخل ہو رہے ہیں ان کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ یہ محض چند کلمات نہیں ہے, بلکہ آپ کا کنیکشن ایک ایسے پاور ہاؤس سے ہو رہا ہے جس کے نورانی کنیکشن جس کا مرکز مدینہ منورہ ہے, جو ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے دامنگیر کرا رہا ہے. یہ کڑی ملتے ملتے ہماری حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری روحانی رسائی اس سلسلے کے ذریعے ہو رہی ہے. تو آپ جو بھائی سلسلے میں آنا چاہ رہے ہیں ان کو اس سلسلے میں آنے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آج ہم ایک سلسلے کے ساتھ جڑ رہے ہیں. تو سلسلہ کیا ہے؟ سلسلے میں آپ سے توبہ کرائی جاتی ہے. آپ توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے, اور گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد آپ آنے والے وقت کے لیے بھی یہ توبہ کرتے ہیں. توبہ کے بعد آپ یہ وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم آئندہ کے لیے برے کام نہیں کریں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہا ہے
یعنی توبہ کا موقع اللہ ہمیں فراہم کر رہا ہے سلسلہ کے ذریعے سے، تو ہمیں اس پہ قائم رہنا ہوگا۔ سلسلے کی گناہوں سے ہم جب توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جتنے گناہ چھوٹے بڑے ہم سے سرزد ہوئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ہاں، اگر کسی کا آپ نے حق دینا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، کسی کی زمین کی، پیسے کی، لین دین میں کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، کسی کا حق آپ نے مارا ہو ناجائز، تو آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے میں حضرات ہمیں یہی کہتے ہیں کہ توبہ کرنے کے بعد اگر کسی کا حق مارا ہو تو ہمیں ان سے معافی مانگنی چاہیے، معافی مانگ لیں یا ان کا حق انہیں واپس کر دیں، جس سے حق لیا اس کو حق واپس کیا، یا معافی مانگ لی کہ ہمیں معاف کر دو، وہ معاف کر دے تو اللہ معاف کر دے گا۔ تو آپ خوش قسمت ہیں، ابھی آپ سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آپ اس کا پلو پکڑیں، سمجھائیں اس طرح۔ ٹھیک ہے، میں پہلے بولوں گا، آپ میرے ساتھ بولیں گے۔ یا اللہ، میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے، چھوٹے بڑے جتنے گناہ میں نے کیے ہیں سب سے توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ کے لیے وہ کام کروں گا جس سے اللہ رسول راضی ہوں، اور وہ کام نہیں کروں گا جس سے اللہ رسول ناراض ہوں۔ یہ اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیریں اور قمیض کے نیچے سے سینے پہ ہاتھ پھیریں تاکہ آپ کا سینہ جو ہے وہ منور ہو جائے۔ آپ نے توبہ کی، تو آپ کو مبارک ہو، آپ سلسلہ قادریہ میں شامل ہو گئے ہیں، داخل ہو گئے ہیں۔ آپ نے توبہ کی، آپ نے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ مانگ لی، اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو، جو لوگ صدقے دل سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ
غفور الرحیم ہے، مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ اس کا مومن، اس کا بندہ اس کی طرف گناہوں کو چھوڑ کر اس کی طرف رجوع کرے اور اپنی گناہوں کی معافی مانگ لے۔ تو آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ جب آپ توبہ کرتے ہیں اللہ آپ کی توبہ قبول کرتا ہے، لیکن اس توبہ کے درمیان ایک چیز آپ کے توبہ کے ناقبول ہونے کی وجہ بن سکتی ہے، اور وہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کا حق آپ نے ادا نہیں کیا، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن اگر کسی بھائی کا، کسی پڑوسی کا، کسی بھی مسلمان کا، کسی بھی شخص کا اگر آپ نے حق مارا ہے، اس کے جائیداد پہ قبضہ کیا ہے، اس کا پیسہ کھایا ہے، وہ نہیں دے رہے، اس کے ساتھ کوئی لین دین میں اگر آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو اس زیادتی کا اس کا آپ ازالہ کریں۔ اگر پیسہ دینا ہے اس کو پیسہ دے دیں، اگر زمین کے میں اس سے آپ نے حق چھینا ہے اس کا حق اس کو واپس کریں، لین دین میں اگر کوئی آپ کے ذمے کچھ چیزیں ہیں وہ دے دیں، اور اگر آپ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو اس بھائی سے معافی مانگ لیں کہ بھائی ہمیں معاف کر دو، تمہارا حق ہے لیکن میں دے نہیں سکتا تو مجھے معافی دے دیں۔ وہ بھائی آپ کو معاف کر دیں یا اس کا حق لٹا دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرما دیں۔ آپ سمجھ گئے؟ چاچا بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں۔ تو آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرمائے۔ آپ نے ایک توبہ کی، اس کے بعد آپ نے دوسرا پورشن جو ہے وہ اس کا یہ ہے کہ آئندہ کے لیے وہ کام کروں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوں۔ تو آئندہ جو ہے یہ آپ کا بڑا امتحان ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے گناہوں سے، غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب سے آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آپ بالکل پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں جب آئندہ بھی آپ نے صراط مستقیم پہ چلیں گے، اللہ تعالیٰ کی نماز کی پابندی کریں گے، دین کے احکامات پورے کریں گے، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ جس جن پہ فرض ہو تو یہ کریں گے، نیکی کے کام، خیرات، صدقات، اداروں کی خدمت، یہ نیکی کے کام ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیاں بڑھتی جائیں گی، آپ کا بینک بیلنس میں نیکیوں کا بینک بیلنس بڑھتا جائے گا۔ لیکن آپ کے لیے ایک چیلنج ضرور ہے کہ آج آپ نے توبہ کی تو شیطان الرٹ ہو گیا۔ شیطان جو ہے وہ جی نہیں، ناراض تو اس نے ہونا ہے، کب راضی ہوگا؟ باجی کے بچوں سے اس نے تو ناراض ہی ہونا ہے۔ الرٹ ہو گیا، اس کو ایک دم ہوشیار ہو گیا، یہ تو میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ تو اب شیطان کوشش کرے گا آپ کو دوبارہ پیچھے لانے کی۔ تو یہ اب آپ کی لڑائی شروع ہو گئی۔ کیا لڑائی ہے آپ کی؟ آپ کی لڑائی اب شیطان سے شروع ہو گئی، کیونکہ آپ نے توبہ کر دی، شیطان نے کہا کہ یہ تو میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اب وہ کوشش کرے گا آپ کو اپنی طرف کھینچنے کا، اپنی طرف کھینچنے کا۔ اب شیطان نے آپ پہ زور لگانا ہے، اب آپ نے اپنا زور دکھانا ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں؟
سمجھ رہے ہیں؟ اب شیطان سے آپ کی لڑائی شروع ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ جب آپ ایک غزوہ سے واپس آئے تو آپ نے فرمایا رجعنا من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، کہ ہم واپس آ رہے ہیں، یعنی کفار سے مقابلہ، جہاد پہ لڑائی سے جب واپس آئے، فتح ہوئی، اللہ نے کرم کیا، تو آپ نے فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے واپس آئے، اب بڑے جہاد میں ہم. تو بڑا جہاد کیا ہے؟ وہ ہر قدم پہ، یعنی میدان جنگ تو آپ کا 1 دن کا ہے، 2 دن کا ہے، 10 دن کا ہے، لڑائی ہے، اس کے بعد میدان جنگ ختم ہو گیا، معاملہ ختم ہے. تو یہ جہاد اصغر ہے. اور ایک ہمیشہ کی جنگ جو قبر تک آپ نے یہ لڑائی لڑنی ہے، قبر تک شیطان نے آپ کے ساتھ لڑائی لڑنی ہے. جیسے کسی بچے کو آپ کسی سے کھینچتے ہیں کہ نہیں یہ میری طرف، وہ ادھر کھینچے، دوسری طرف سے آپ زور لگاتے ہیں. تو اس لڑائی میں آپ کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ اس میں پھر آپ کی رہنمائی کے لیے حضرات نے سلسلہ جو ترتیب دیا ہے، اس سلسلے میں آپ کو مختلف روحانی طاقت کو مضبوط بنانے کے لیے، کمزوری سے تو شیطان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، مضبوطی چاہیے کہ نہیں؟ تو روحانی مضبوطی، جسم کی مضبوطی، آپ کو روٹی، بھات، دانا، دال، دلیا، پانی، یہ ضرورت ہے جسم کے لیے، لیکن روح کی بھی غذا ہے. وہ روحانی غذا آپ کے روح کو مضبوط بناتی ہے، اور روحانی طاقت سے آپ شیطان کا مقابلہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ روحانی طاقت سے آپ شیطان کا مقابلہ کرتے ہیں. تو اس طاقت کو، تاکہ آپ نے جو توبہ کی ہے اس پہ استقامت کے ساتھ شیطان کا مقابلہ کرتے کرتے آپ دنیا سے جائیں، فاتح بن کر فتح کا جھنڈا لہراتے ہوئے جائیں کہ ہم نے اپنے مرشد اس سلسلے کی کمٹمنٹ کی تھی اللہ آپ سے، اس کو پورا کیا. آپ نے کرم کیا، ہماری گناہوں کو معاف کیا، ہم نے وعدہ کیا اور وہ پورا وعدہ پورا کر کے تیرے حضور آ رہے ہیں. تو یہ کیا ہوگی؟ یہ آپ کی کامیابی ہوگی. یہ کیا ہوگی؟ کامیابی ہوگی. تو ہر مومن مسلمان کی اس کی بنیاد یہ ہے کہ میرا خاتمہ بالایمان ہو، میرا خاتمہ بالخیر ہو، بالایمان ہو. اور ہر مومن مسلمان کے کل میں قیامت میں حضور کے سامنے جاؤں تو مجھے شرمساری نہ ہو. تو یہ ایک خواہش ہے، اور اس خواہش کی تکمیل کا جو نسخہ ہے وہ سلسلہ ہے کہ آپ سے توبہ کرائی، آپ سے کمٹمنٹ لی، پھر آپ کو اس رستے پہ لگا دیا کہ جہاں آپ شیطان سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، شیطان سے، برائی سے، بدی سے لڑائی لڑتے لڑتے آپ برائی کو شکست دیں اور سچائی کو، اچھائی کو، اللہ کی رضا کو، اس کو آپ سربلند کر دیں. تو بس یہ آپ کی زندگی کی کامیابی ہے. تو آپ نے توبہ کی، سلسلے میں آ گئے، آپ پر کچھ آپ کو وظائف دیے جاتے ہیں، کچھ آپ کی جب نماز فجر پڑھنے کے بعد آپ
100 دفعہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. کتنی دفعہ؟ 100 بار. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ درود شریف کتنی دفعہ پڑھیں گے؟ 100 بار. اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. خوب زور سے پڑھیں تاکہ شیطان بھاگے. آج اس کو پتہ چلے گے باجی کے بچوں نے توبہ کی ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 200 بار. درود شریف 100 بار، لا الہ الا اللہ 200 بار. اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ. یہ آپ نے پڑھنا ہے 200 بار. اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 200 بار. یہ فجر کی نماز کے بعد یہ آپ کا وظیفہ ہے. درود شریف 100 بار، لا الہ الا اللہ 200 بار، الا اللہ 200 بار، اللہ 200 بار. یہ آپ کی صبح کا وظیفہ ہے. یہ آپ نے پڑھنا ہے. صبح کا وظیفہ آپ کا ختم ہو گیا. اس کے بعد آپ مغرب کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد جب آپ سنتے پڑھ لیں فرض نماز، اور سنتے پڑھنے کے بعد آپ نے 6 رکعت صلاۃ اوابین پڑھنی ہے. 6 رکعت نماز صلاۃ اوابین. یاد رہے گا؟ 6 رکعت صلاۃ اوابین یہ آپ نے پڑھنی ہے. اس میں الحمد شریف 1 بار، قل هو اللہ احد 3 بار. الحمد شریف 1 بار، قل هو اللہ احد 3 بار پڑھنا ہے. اور آپ نے 6 رکعت پڑھنے، 2 رکعت کی نیت کرنی ہے. صلاۃ اوابین کی نماز پڑھنے کے بعد، صلاۃ اوابین کے بعد آپ نے پھر وہی جو فجر کی نماز کے بعد آپ کو وظیفہ دیا گیا، درود شریف 100 بار، لا الہ الا اللہ 200 بار، الا اللہ 200 بار، اللہ 200 بار. یہ وظیفہ پھر آپ نے مغرب کے بعد پڑھنا ہے. اگر آپ کے پاس مغرب کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ٹائم جو ہے وہ آپ نہیں دے سکتے، تو پھر یہ وظیفہ آپ عشاء کی نماز کے بعد آپ اس کو پورا کریں. تو آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو آپ کو مبارک ہو، آپ بالکل فریش نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں، گناہوں سے پاک. اللہ کا یہ کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ وہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. بس آئندہ اپنے ذمے جہاں روحانی طاقت بڑھانی ہے، اللہ کو راضی، اللہ کے رسول کو راضی رکھنا ہے، تو یہ سلسلہ کے اسباق بھی پڑھیں. اس کے علاوہ نیکی کے کام، صدقہ ہے، خیرات ہے، روزہ، حج، عمرہ، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بھی، اور مخلوق خدا کی خدمت، اداروں کی خدمت. یہ جو مدارس ہیں، یہ جو بڑے بڑے ادارے چل رہے ہیں، ان کی خدمت میں یہ وہ کام ہے جو کہ آپ کو روحانی تقویت دیتی ہیں. یہ چیزیں ہیں جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوتے ہیں. اپنے آپ کو ان کاموں میں مصروف رکھیں. دنیا کا دھندا بالکل اپنا دھندا کریں، کام کریں، روزگار کریں، بزنس کریں، لیکن جو وقت نماز کا ہے اس پہ کمپرومائز نہ کریں. آپ کو شیطان یہاں پہ آپ کو بڑا کہ ابھی تو دیکھیں یہ بزنس کا معاملہ ہے، نقصان ہو جائے گا،
پڑھ لیں گے ذرا بعد میں پڑھ لیں گے، وہ ابھی نہیں، پھر آپ تھوڑا اس میں مصروف ہو جائیں گے، کرتے کرتے ذرا بعد آپ سے ایک نماز چلی جائے گی، پھر آہستہ آہستہ دوسری چلی جائے گی، کچھ عرصے بعد آپ 3 4 نمازیں، پھر نماز چھوٹ جاتی ہے۔ تو یہ شیطان آہستہ آہستہ غلبہ کرتا ہے، تو اس سے ہوشیار رہنا ہے۔ باقی آپ کے راستے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل کیا ہے؟ مشکل کو پہچانا ہے۔ آپ کا واسطہ کس سے ہے؟ شیطان سے، بس اس سے ہوشیار رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آمین یا اللہ۔ آج کی اس محفل میں ہمارے بھائیوں نے سلسلے میں شامل ہوئے ہیں جو بھائی، یا اللہ سب کی شمولیت کو قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ بھائیوں نے تیرے حضور سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کو اس میں شامل ہوئے ہیں، اور اس سلسلے کے ذریعے اللہ تعالیٰ
سے اپنی گناہوں کی معافی مانگی ہے۔ یا اللہ ان کی معافی کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ یہ سلسلہ جن ہستیوں کے طفیل ہم تک پہنچا اور ہم اس سلسلے سے فیضیاب ہو رہے ہیں، یا اللہ ان ہستیوں کو، ان حضرات کی یا اللہ ان کی درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ حاضرین محفل پہ اپنا کرم فرما۔ یا اللہ ہم سب کے والدین کو، جتنے یہاں موجود ہیں سب کے والدین کی بخشش فرما۔ یا اللہ باجی کے وہ مریدین جو دنیا سے جا چکے ہیں لیکن جنہوں نے سلسلے کے لیے، انجمن کے لیے، جامعہ کے لیے اپنی زندگیاں جنہوں نے وقف کی اور آج پورے بنگلہ دیش میں بڑے بڑے ادارے قائم کیے، یا اللہ ان ہستیوں کو، ان کے درجات کو بلند و بالا فرما۔ یا اللہ ان کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مستفیض فرما۔ یا اللہ جو بھائی آج زندہ ہیں اور اپنے بزرگوں کی نقش قدم پہ چلتے ہوئے آج ان اداروں کی خدمت کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما۔ یا اللہ جامعہ کے ساتھ جو وابستگی ہے، انجمن کے ساتھ جو وابستگی ہے، پھر غوثیہ کمیٹیز کے ساتھ وابستگی، دعوت الخیر کے پروگرام کے ساتھ وابستگی، یا اللہ انہوں نے ہر پروگرام پہ لبیک کہا ہے، جو بھی ذمہ داری دی ہے انہوں نے اس ذمہ داری کو پورا کیا ہے۔ یا اللہ یہ کوئی صلہ نہیں چاہتے، یہ صرف تیرے حبیب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یا اللہ تیری رضا چاہتے ہیں کہ یا اللہ تو راضی ہو جا، تیرے حبیب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں، بس تو ہمارا، اور بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ کی رضا ہمیں مل جائے۔ یا اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما کہ ہم جو سلسلے میں شامل پہلے ہوئے ہیں، بعد میں ہوئے ہیں، کہ ہم نیکیوں کا کام کریں، دنیا میں ایک سلسلہ اس نام سے یاد ہو کہ یہ لوگ اچھے لوگ ہیں، یہ لوگ دیندار ہیں، یہ لوگ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ہماری غوثیہ کمیٹیز کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ جہاں انسانی حوالے کی بات آئی، انسانیت کی خدمت کی بات آئی، کرونا آیا اور کرونا میں سارے لوگ رشتہ دار عزیز جو بیچارے کرونا سے فوت ہو گئے، سارے رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، لیکن یہ اس سلسلے کی تربیت ہے اور ایک غوث کی آپ پہ نظر ہے کہ بیٹے نے باپ کو چھوڑ دیا، ماں نے بیٹے کو چھوڑ دیا، بھائی نے بھائی کو چھوڑ دیا، سب نے سب کو چھوڑ دیا۔ اگر نہ چھوڑا تو باجی کے بچوں نے، ہماری غوثیہ کمیٹی نے کسی کو نہ چھوڑا، سب کی غسل دیا، قبر میں اتارا، جنازہ کیا، دفن کیا، سارے کام کیے، اور صرف مسلمان نہیں بلکہ دیگر مذاہب کے لوگوں کی بھی اس مشکل وقت میں ان کو بھی سہارا دیا۔ تو یہ انسانیت کی خدمت کی ایک لازوال، ایک ایسی مثال ہے کہ جو تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ تو یہ صحرا بھی سلسلے میں جو بھائی ہیں، یہ اللہ نے آپ کو یہ اعزاز دیا ہے، آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ تو بس آپ دعوت الخیر کے پروگرام کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو، اسلام کی سربلندی ہو، لوگ اسلام کو سمجھ سکیں، مدارس کو آباد کریں، بچوں کو مدرسوں میں پڑھائیں، قرآن کے علم کو پھیلائیں، قرآن کے علم کو وسیع کریں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو فروغ دیں،
اور جو جو ذمہ داریاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ پورے کریں. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے. جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار عطا فرمائے. جن کے رزق میں کمی ہے اللہ تعالیٰ رزق میں فراوانی نصیب فرمائے. کرونا کی وجہ سے کتنے کاروباری بھائی ہیں جن کے کاروبار متاثر ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے لیے تو ایسے اسباب پیدا فرما کہ پہلے سے کہیں زیادہ ان کے رزق میں برکت ہو، کاروبار میں ترقی ہو. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی دولت سے نواز. یا اللہ سب پہ اپنا کرم فرما. یا اللہ نماز کی پابندی، قرآن سے تعلق کو مضبوط بنا. یا اللہ قرآن پڑھنے قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے رستے پہ، علم کے حصول پہ اپنے بچوں کو اس لائن پہ لگائیں تاکہ برکات جو ہیں وہ ہمارے گھروں پہ اللہ کی برکات کی بارش ہو. تو دین کے ساتھ، سلسلے کے ساتھ، اپنے مرشد کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں. اور یہ سلسلہ ہم پہ اللہ کا احسان ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں بہت کچھ ملا. اس سلسلے کے ذریعے ہمیں جامعہ ملا، ہمیں مرشد ملا، ہمیں غوثیہ کمیٹی ملی، انجمن ملا، ہمیں دعوت الخیر ملا. یہ سب نعمتیں ہیں اللہ کی. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم شکر بجا لاتے ہیں. ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتہ.